اور اب خبر تفصیل سے۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزابیتھ دوم 96 برس کی عمر میں گزشتہ روز وفات پا گئی۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ الزابیتھ 1952 میں ملکہ بنی تھی اور اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سماجی تبدیلی دیکھی۔ ان کی موت کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سابق پرنس آف ویلز چارلس برطانیہ کے نئے بادشاہ اور دولت مشترکہ میں شامل 14 ممالک کے سربراہ ہوں گے۔ الزابیتھ کا تقریباً 7 دہائیوں پر محیط دور حکومت بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ انہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کے پختہ عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب پوری دنیا میں برطانیہ کی حیثیت گھٹ رہی تھی، معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں، برطانیہ میں بہت سے لوگ بادشاہت کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے۔ ان حالات میں ملکہ نے تمام چیلنجز کا مضبوطی سے مقابلہ کیا۔ ملکہ کی زندگی سے جڑے کچھ دلچسپ پہلوؤں پر مشتمل یہ خاص رپورٹ دیکھیے۔ I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service. برطانیہ کی ملکہ الزابیتھ کا تقریباً 7 دہائیوں پر محیط دور حکومت بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ انہیں برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکومت کرنے والی ملکہ کا اعزاز حاصل رہا۔ تاریخ میں ملکہ الزابیتھ کو اپنی ذمہ داری بخوبی نبھانے اور پختہ عزم کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے تاج اور عوام کے نام وقف کر دی تھی۔ ملکہ نے ہر ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ ان کے 70 سالہ دور حکومت میں نہ صرف انگلستان بلکہ پوری دنیا شدید اتھل پتھل کے دور سے گزری۔ کبھی معاشی چیلنجز تھے تو کبھی سیاسی بحران، لیکن اس ہنگامے میں عوام میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے صرف ایک ہی نام تھا، وہ تھا ملکہ الزابیتھ کا۔ الزابیتھ ایک ایسے وقت میں برطانیہ کی ملکہ بنی جب پوری دنیا میں برطانیہ کی حیثیت گھٹ رہی تھی۔ معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں۔ برطانیہ میں خود بہت سے لوگ بادشاہت کے کردار پر سوال اٹھا رہے تھے، لیکن انہوں نے ان چیلنجوں کا مضبوطی سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نہایت دانش مندی سے نبھائیں اور برطانوی شاہی خاندان پر عوام کا اعتماد برقرار رکھا۔ کسی نے نہیں سوچا تھا کہ الزابیتھ ایک دن برطانیہ کی ملکہ بن جائیں گی۔ وہ 21 اپریل 1926 کو برکلے میں پیدا ہوئیں۔ بچپن سے ہی ان کا رویہ بہت ذمہ دارانہ تھا۔ 1936 میں برطانیہ کے بادشاہ جارج پنچم کی موت کے بعد ان کے بڑے بیٹے ڈیوڈ ایڈورڈ ہشتم تخت پر بیٹھے، لیکن ایڈورڈ نے امریکی خاتون والیس سمپسن کو اپنا جیون ساتھی منتخب کیا۔ سمپسن 2 بار کی طلاق شدہ تھی۔ ان کے مذہبی رجحانات کو لے کر برطانیہ میں کافی مخالفت ہوئی تھی، جس کے چلتے ایڈورڈ ہشتم نے تخت چھوڑ دیا۔ اس کے بعد الزابیتھ کے والد ڈیرک آف یارک کنگ جارج ششم کے نام سے تخت پر بیٹھے۔ والد کے بادشاہ بننے کے بعد الزابیتھ کو اپنی آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ 1939 میں 13 سال کی عمر میں الزابیتھ اپنے والدین کے ساتھ ڈارٹموتھ میں رائل نیول کالج گئیں۔ یہاں ان کی ملاقات اپنے مستقبل کے شوہر یونان کے شہزادہ فلپ سے ہوئی۔ الزابیتھ نے پرنس فلپ میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ 1944 تک الزابیتھ کو پرنس فلپ سے پیار ہو گیا تھا۔ 20 نومبر 1947 کو دونوں نے لندن کے شاہی گرجا گھر ویسٹ منسٹر ایبے میں شادی کی۔ جنوری 1952 میں الزابیتھ اور ان کے شوہر غیر ملکی دورے پر نکلے۔ اسی دوران انہیں اپنے والد کی موت کا علم ہوا۔ وہ فوری طور پر برطانیہ واپس آ گئیں اور آنن فانن انہیں ملکہ نامزد کر دیا گیا۔ جون 1953 میں الزابیتھ کی تاج پوشی دنیا بھر میں براہ راست ٹیلی ویژن پر دکھائی گئی۔ بہت سے لوگوں نے پہلی بار ٹی وی پر کسی پروگرام کا لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا۔ عالمی جنگ کے بعد برطانیہ کی حیثیت کافی گھٹ گئی تھی۔ اس کی سلطنت سکڑ چکی تھی۔ ہندوستان سمیت کئی ممالک برطانیہ کے راج سے آزاد ہو چکے تھے۔ ایسے میں ملکہ الزابیتھ نے برطانیہ کا فخر واپس لانے کے لیے دولت مشترکہ کے ممالک کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1956 میں نہر سویز کے بحران نے برطانیہ کے لیے مزید مشکلیں پیدا کی، جب مصر نے نہر سویز کو قومیہ لیا اور برطانوی فوجیوں کو مصر سے ناکام لوٹنا پڑا، جس کی وجہ سے برطانوی وزیر اعظم اینتھنی ایڈن کو مستعفی ہونا پڑا۔ ملکہ الزابیتھ وزیر اعظم کے استعفے کی وجہ سے سیاسی بحران میں الجھ گئیں۔ انہیں تنقیدوں کے ساتھ ساتھ ذاتی حملوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اپنے شوہر کی صلاح پر ملکہ الزابیتھ نے خود کو نئے زمانے کے مطابق ڈھالنا شروع کیا۔ شاہی دربار کے بہت سے رسم و رواج کو ختم کر دیا گیا۔
ملکہ نے بادشاہت کی بجائے شاہی خاندان کی اصطلاح کے استعمال پر زور دینا شروع کیا۔ 60 کی دہائی کے آخر میں شاہی خاندان نے عام لوگوں کے قریب آنے کا فیصلہ کیا۔ BBC نے شاہی خاندان پر ایک دستاویزی فلم بنائی جس میں پہلی بار شاہی خاندان کے افراد کو عام لوگوں کی طرح کام کرتے دکھایا گیا تھا۔ ملکہ کے شوہر پرنس فلپ کو کام کرتے دیکھا گیا۔ شاہی خاندان کے دیگر افراد کو کرسمس ٹری کو سجاتے ہوئے دیکھا گیا۔ عام لوگوں نے اس دستاویزی فلم کو بہت سراہا۔ 1977 میں جب ملکہ کی تاج پوشی کی 25ویں سالگرہ منائی گئی تو لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے اس میں حصہ لیا۔ 90 کی دہائی شاہی خاندان کے لیے ایک ڈراونا خواب ثابت ہوا۔ ملکہ الزبیتھ کے دوسرے بیٹے ڈیوک آف یارک اور ان کی بیوی کے بیچ طلاق ہو گیا۔ اسی طرح ان کی بیٹی شہزادی این نے بھی اپنے شوہر مارک فلپ سے طلاق لے لی۔ بعد ازاں شہزادہ چارلز اور شہزادی ڈیانا کے درمیان تلخ تعلقات کی حقیقت بھی منظر عام پر آئی، پھر وہ دونوں بھی الگ ہو گئے۔ 90 کی دہائی میں ہی شاہی محل ونڈسر پیلس میں بھیانک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کے بعد برطانیہ میں یہ بحث چھڑ گئی کہ محل کی مرمت کا خرچ کون برداشت کرے گا، مرمت کا کام شاہی خرچ پر ہو یا پھر برطانوی عوام کے پیسے پر۔ اسے لے کر انگلینڈ کے لوگ دو حصوں میں بٹے نظر آئے، لیکن ملکہ نے اس کا بھی راستہ نکال لیا۔ انہوں نے بکنگھم پیلس کو عام لوگوں کے لیے کھول دیا تاکہ محل کی مرمت کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ سال 1952 کو ملکہ الزبیتھ نے اپنی زندگی کا بدترین سال قرار دیا۔ 2002 میں اپنے اقتدار کی 50ویں سالگرہ پر ملکہ کو ذاتی دھچکا لگا۔ ان کی ماں شہزادی مارگریٹ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود ان کی تاج پوشی کی 50ویں سالگرہ دھوم دھام سے منائی گئی۔ 2007 میں ملکہ الزبیتھ اور پرنس فلپ نے اپنی شادی کی 60ویں سالگرہ منائی۔ اپریل 2011 میں شاہی خاندان میں ایک اور خوشی کا موقع آیا جب ملکہ کے پوتے شہزادہ ولیم نے کیٹ مڈلٹن سے شادی کی۔ پورے ملک نے اس شاہی شادی کا جشن منایا۔ مئی 2011 میں ملکہ الزبیتھ آئرلینڈ کا دورہ کرنے والی پہلی برطانوی ملکہ بنی۔ انہوں نے آئرلینڈ کے ساتھ کشیدہ تعلقات کو ٹھیک کرنے کی پہل کی۔ 9 ستمبر 2015 کو وہ ملکہ وکٹوریہ سے بھی زیادہ طویل عرصے تک حکومت کرنے والی ملکہ بن گئیں۔ تاہم ملکہ الزبیتھ نے اس پر زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ سال 2021 میں ان کے شوہر شہزادہ فلپ طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ ملکہ الزبیتھ کے دور حکومت کے اختتام پر شاہی خاندان کی حیثیت اتنی زیادہ نہیں رہی جتنی 1952 میں ان کی تاج پوشی کے وقت تھی، لیکن ملکہ برطانیہ عام برطانوی شہریوں میں شاہی خاندان کی حیثیت اور پیار کو برقرار رکھنے میں ضرور کامیاب رہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 نیٹ ورک۔ ملکہ الزبیتھ دوم کو وفات کے بعد 73 سالہ شہزادہ چارلز از خود برطانیہ کے نئے بادشاہ بن گئے، تاہم ان کی تاج پوشی میں 1 سال تک کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ شہزادہ چارلز بادشاہ بننے کے بعد اب شاہ چارلز سوم کہلائیں گے اور ان کی اہلیہ کا شاہی نام کوئین آف کنسرٹ ہوگا، یعنی وہ بادشاہ کی جانشین اور وفادار کہلائیں گی۔ والدہ کی 96 برس میں وفات کے بعد چارلز 73 سال میں بادشاہ بننے والے پہلے عمر رسیدہ ترین برطانوی بادشاہ بن گئے، جو کہ 1000 سالہ شاہی تاریخ کے ایسے بادشاہ بھی ہیں جو نصف صدی سے زائد سے عرصے تک اپنے بادشاہ بننے کی تیاریاں کرتے رہے۔ برطانیہ پر طویل ترین عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبیتھ دوم کی وفات پر دنیا بھر میں سربراہان کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ نرم دل ملکہ کے نام سے معروف ملکہ الزبیتھ کی وفات پر برطانیہ میں 10 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا گیا ہے اور قومی پرچم کو سرنگوں کر دیا گیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ آجہانی برطانوی ملکہ الزبیتھ دوم کے انتقال پر دنیا بھر کے رہنماؤں اور نامور شخصیات نے سوگ کا اظہار کیا ہے۔ سربراہان نے ملکہ کو ان کی دیانتداری، بدلتے وقت اور حالات کے مطابق ڈھلنے کی ان کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ مہربانی اور حسن مزاح کے لیے یاد کیا۔ ہندوستانی وزیراعظم نریندر مودی نے ان کی یادگار ملاقاتوں کا ذکر کیا جو ان کی برطانیہ کے دوروں کے دوران ہوئی تھی۔ نریندر مودی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں ان کی گرمجوشی اور مہربانی کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک ملاقات کے دوران انہوں نے مجھے وہ رومال دکھایا جو مہاتما گاندھی نے انہیں اپنی شادی پر تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں ان کے اس جذبے کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔
बरतानवी नौ मुंतखब वजीर आजम लिज ट्रस ने अपने सोशल मीडिया पर जारी किए गए पैगाम में कहा कि मलिका जदीद बरतानिया की बुनियाद थी। हमारा मुल्क मलिका की बादशाहत में आगे बढ़ा और फला फूला है। फ्रांसीसी सदर एमनुअल मैक्रो ने मलिका को याद करते हुए कहा कि वो फ्रांस की दोस्त और हमदर्द मलिका है। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने लिखा है कि मलिका ने अपने दौरे हुकूमत में अपने शाइस्ता जज्बे, खूबसूरती और फर्ज से गहरी लगन के साथ दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ओबामा, जो मलिका से मुताद्दिद बार मिल चुके हैं, उन्होंने एक बयान में कहा कि बार बार उनकी शख्सियत की गर्मजोशी ने हमें मुतासिर किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी उनके एहतराम में अमेरिका के कौमी परचम को सरनिगू करने का हुक्म दिया है। बाइडन ने कहा कि वो एक अहदसाज और बेमिसाल बावकार शख्सियत की मालिक थी। मलिका के साथ दहाइयों के इक़्तिदार में बेमिसाल इंसानी तरक्की और इंसानी वक़ार को फरोग मिला। अमेरिका के साबिक सदूर जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप ने भी मलिका बरतानिया की वफात पर बरतानवी कौम के साथ इजहार ताज़ियत किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अपने जज्बाती पैगाम में कहा कि मलिका कैनेडियन शहरियों के लिए वाज़ेह और गहरी मोहब्बत रखती थी। यूरोपीय यूनियन कमीशन के सदर का कहना था कि मलिका की हमदर्दी और हर गुजरने वाली नस्ल के साथ जुड़ने की सलाहियत वाकई अहमियत रखती है। वो हकीकी क़यादत की एक मिसाल थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी बादशाह चार्ल्स सोम को अपनी दिली ताज़ियत भेजी है। पुतिन ने एक बयान में लिखा है कि बरतानिया की हालिया तारीख के सबसे अहम वाक़यात उनकी अजमत के नाम से जुड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।